لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بار بار طلاق کا مطالبہ کرے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ یہ جواب سماعت کریں۔ یاد رکھیے گا کہ طلاق کا جو حق ہے، شادی اگرچہ دونوں کی رضامندی سے ہوتی ہے شوہر بیوی کے، لیکن طلاق کا حق جو ہے یہ مکمل طور پر اسلام میں شوہر کے پاس ہے۔ بیوی کے پاس طلاق مانگنے کا تو حق ہے، لیکن دینے کا یا اپنے اوپر طلاق لاگو کرنے کا یہ حق اسلام نے عورت کو نہیں دیا ہے۔ طلاق کا مکمل حق جو ہے وہ شوہر کے پاس ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کے کئی سارے اسباب بھی ہیں، اور دنیا پر نظر رکھنے والے اور مرد و عورت کی فہم، سمجھ، ادراک، عقل، صحیح غلط میں تمیز، صحیح وقت میں صحیح فیصلہ لینے کا، اور یہ سارے جو ایک معاملات ہیں ذہن کی قوت کی، عقل کی طاقت کے تعلق سے، اس پر جو ریسرچ کرتے ہیں یا اس پر جن کی نظر ہوتی ہے، ان پر یہ بات واضح ہے، کلیئر ہے کہ آخرکار کیوں ایسا معاملہ ہے کہ اسلام نے طلاق کا حق صرف شوہر کو دیا ہے۔ جی ہاں، شادی سے پہلے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، لیکن طلاق کے معاملے میں اسلام نے دونوں کو حق نہیں دیا کہ عورت بھی اپنے آپ کو طلاق لے لے خود ہی سے شوہر کی مرضی کے بنا۔ یہ عورت کے پاس حق نہیں ہے، صرف شوہر کے پاس یہ حق ہے۔ اور دنیا پر نظر رکھنے والے کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ حق عورتوں کے پاس ہو تو نہ جانے طلاق کی جو اعداد و شمار ہے، اس کی جو پرسنٹیج ہے، آپ پتہ ہے کہ یہ کتنی تعداد میں بڑھ جائے گی۔ عورت کو اللہ کریم نے یہ حق نہیں دیا، مرد کے پاس یہ حق ہے، اور کلی طور پر ہے، 100% طور پر طلاق کا حق جو ہے، نکاح کے بندھن کو توڑنے کا جو مکمل حق ہے، وہ صرف مرد کے پاس ہے۔ اب یہ بات جب کلیئر ہو گئی تو اب آپ غور کریں کہ اگر کوئی چیز کا حق کسی ایک کے پاس ہو، جیسے کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، کوئی ایگریمنٹ میں دو شخص نے کسی چیز کا ایگریمنٹ کیا، کوئی سامان میں کسی بھی چیز میں ایگریمنٹ کیا، اور اس ایگریمنٹ میں اگر یہ بھی کلیئر ہو کہ اس ایگریمنٹ کو توڑنے کا حق صرف ایک کو ہوگا، دوسرا نہیں توڑ سکتا۔ اگر ایسا مان لیجیے کوئی ایگریمنٹ ہوا اور اس ایگریمنٹ میں یہ بھی طے ہوا کہ اس ایگریمنٹ کو توڑنے کا حق صرف ایک کو ہے، دوسرا نہیں توڑ سکتا، ایسی صورتحال میں اگر جس کے پاس ایگریمنٹ کو توڑنے کا حق نہیں ہے، اگر وہ بار بار ایگریمنٹ کو توڑنے کی بات کرے تو کیا ایگریمنٹ ٹوٹے گا؟ ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ ٹوٹے گا تب ہی جب کہ ایگریمنٹ میں جس کو حق ہے ایگریمنٹ کو توڑنے کا، اگر وہ توڑتا ہے تبھی جا کے ایگریمنٹ ٹوٹے گا، ورنہ جن کے پاس حق نہیں ہے ان کے صرف مطالبہ کر لینے کی وجہ سے ایگریمنٹ ٹوٹ جائے، ایسا نہیں، یہ ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو اسلام میں نکاح بھی ایک ایگریمنٹ ہی ہے، اور اس ایگریمنٹ میں نکاح کو توڑنے کا جو حق ہے وہ صرف مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس اس کا حق نہیں ہے۔ لہٰذا عورت چاہے لاکھوں بار مطالبہ کرے، لاکھوں بار اگر وہ اپنی طرف سے مطالبہ کرتی رہے کہ مجھے طلاق چاہیے، طلاق چاہیے، مطالبہ کرنے بس سے ان کو طلاق نہیں پڑتی ہے، جب تک کہ شوہر بھی ان کے مطالبے کے مطابق انہیں طلاق نہ دے دے۔ جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی، صرف مطالبے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورتوں کو ڈرنی چاہیے۔ طلاق کے مطالبہ جو عورتیں کرتی ہیں ان کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں، ان کو ڈرایا گیا ہے کہ اب اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورتیں سخت گنہگار ہوتی ہیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن صرف مطالبہ کرنے کی وجہ سے طلاق ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔